السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، رحمتوں اور برکتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اقرا کے سلسلے کا ہمارا یہ 13واں ماڈیول ہے، اور آج ہم دیکھیں گے نالج ایز اے فاؤنڈیشن۔ سب سے پہلے علم، تخلیقی صلاحیت اور اختراع کے درمیان تعلق کو۔ نالج کیا ہے؟ کچھ جان لینا۔ اور جب انسان اپنے رب کے بارے میں جانتا ہے، اپنے مقصد زندگی کے بارے میں جانتا ہے، اپنے رسول کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں جانتا ہے، اور اس سورس سے جانتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیا، یعنی وحی الہی، اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ کی سنت سے، اور جو علوم اس کے لیے نیڈڈ ہیں، تو یہ العلم ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا العلم نور، کہ یہ علم نور ہے، روشنی ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کائنات کو تسخیر کرنے والے جو علوم ہیں، جنہیں امکانی علوم کہتے ہیں، یہ علوم جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، انہیں یقینی علم کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کا حواس سے، تجربات سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے انسان کو تخلیق کیا، وہ انسان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے زندگی گزارنے کے اصول دیے، اور اسی کے اصولوں کے مطابق چلنا دین پر چلنا ہے، اور اس کے اصولوں کو جاننا علم ہے، اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علم کو سیکھنا دو طرح سے، تعلیم اور تربیت۔ اور دوسرے علوم امکانی ہیں، چاہے وہ لینگویجز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، نیچرل سائنسز ہوں، یا اس کے علاوہ دیگر علوم۔ اور تیسری طرح کے علم ہے جو ظنی علم ہے، جو علم ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے، جیسے طلسمات، جادو، ٹونا، اور اس نوعیت کے دوسرے علوم جو ہیں، جو انسانی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے سیکھے جاتے ہیں، یا جو توہمات پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو یا تو یہ امکانی علوم ہے یا یقینی علوم ہے، یہ ظنی علوم نہیں ہے۔ تو یقینی علم یا امکانی علم، یعنی نیچرل سائنسز کے بارے میں ہو یا جنرل کوئی بھی نالج ہو، علم تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کے لیے خام مال فراہم کرتا ہے۔ یہ افراد اور تنظیموں کو ان کے فیلڈ اور موجودہ سولوشنز کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، انڈیویجولز کے لیے بھی اور آرگنائزیشنز کے لیے بھی، وہ جس بھی فیلڈ کی آرگنائزیشن ہو، ان کے سولوشنز کو سمجھنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ علم کے بغیر تخلیقی خیالات، یعنی کریٹیوٹی اور اختراعی سولوشنز میں، یعنی انوویشن میں، فیزیبلٹی یا مطابقت، ریلیونس کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر علم نہ ہو
تو کریٹیوٹی، انوویشن یعنی سولوشنز میں فیزیبلٹی یا ریلیونس میں کمی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز ہے جس کو ہم دیکھیں گے، کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی ایز اے کیٹالسٹ، تخلیقی صلاحیت ایک کیٹالسٹ بنتی ہے۔ تخلیقیت، کریٹیوٹی نئے خیالات اور نقطہ نظر پیدا کر کے علم کو ممکنہ حل میں تبدیل کرتی ہے، یعنی پوٹینشیل سولوشنز میں۔ اگر کوئی شخص کریٹیو ہے، اس کے پاس علم ہے اور اس کے اندر کریٹیوٹی ہے، تو اس کی وجہ سے جو چینج آتی ہے وہ یہ کہ نئے خیالات، نیا نقطہ نظر، نئے سولوشنز آتے ہیں۔ تو علم کو ممکنہ حل میں تبدیل کرتی ہے کریٹیوٹی۔ یہ خلا، یہ ویکیوم پرابلمز یعنی مسائل یا ان مواقع کی نشاندہی کرنے کے لیے علم سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ پرابلم خواہ کسی بھی قسم کا ہو اور اپرچونٹی خواہ کسی بھی قسم کی ہو، علم کی وجہ سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، جن کو جدید طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر کریٹیوٹی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ چیزیں آپ پہ بوجھ تو نہیں بن رہی صبح صبح؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے لیے ہمارے دلوں کے اندر گنجائش پیدا کرے۔ تو تخلیقی صلاحیت جو ہے نا، یہ کیٹالسٹ بنتی ہے۔ تخلیقیت یعنی نئے خیالات اور نقطہ نظر پیدا کر کے علم کو ممکنہ حل میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ خلا مسائل یا ان مواقع کی نشاندہی کرنے کے لیے علم سے فائدہ اٹھاتی ہے، جن کو جدید طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز دیکھیں گے، انوویشن ایز اے ریئلائزیشن۔ اب دیکھیں، بات چلتی ہے علم سے، تخلیقیت ہیلپ کرتی ہے، سولوشنز دیتی ہے، اور انوویشن رزلٹ بنتی ہے۔ تو انوویشن ایز اے ریئلائزیشن، انوویشن یعنی اختراع، نظریات کا عملی نفاذ ہے۔ یعنی جس وقت آپ کسی بھی پرابلم کو دیکھتے ہیں تو پرابلم کے سولوشن کی طرف آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انوویشن کام دیتی ہے۔ نظریات کا عملی نفاذ جو علم کے اطلاق کے ذریعے تشکیل پاتا اور بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ڈرائنگ بورڈ ہے، اس سے کسی پروڈکٹ میں بدلتی ہے۔ آپ کسی چیز کو ڈرا کرتے ہیں اور پھر وہ ریئل میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے پروسیس ہے، یعنی ڈرائنگ بورڈ سے کسی پروسیس میں چلی جاتی ہے، یا سروس تک کسی تصور کو لے جانے کے لیے ایسی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ویلیو میں اضافہ کرے۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر جیسے فرض کریں کہ آپ کوئی کورس لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک کورس کو لانچ کرنے کے لیے آپ بہت ساری باتیں جانتے بھی ہیں۔ آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ کورس جو ہے وہ صرف النور کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ کورس تو گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک میٹنگ کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی اپنی اوپینین دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بہت سی جگہوں پہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری برانچز تک ٹھیک ہے، اس سے آگے جگہ جگہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی اور رائے دیتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا، ہم اسے کیوں نہ اسلامک سینٹرز میں اور یونٹس تک لے جائیں۔ اچھا، کوئی اور رائے دیتا ہے کہ بھئی جب یہ سب کے کام کی چیز ہے تو اسے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں ہر جگہ لے جانا چاہیے۔ صرف اتنا ہی ہے نا کہ یہاں پہ کورسز جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں جو تھوڑا زیادہ ڈیوریشن کے ہیں،
تو کم ڈیوریشن کے کورسز بھی دیے جا سکتے ہیں، اسٹاف کے لیے الگ، اسٹوڈنٹس کے لیے الگ۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھانا ہے سارے اسکولس میں لازم ہے، تو کیوں نہ ان بچوں کو یا ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے جن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ریسورسز بھی موجود نہیں، اور اگر ہوں بھی تو وہ ایسے ایجوکیشن نہیں دے پائیں گے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ والنٹیئر کر کے، تو ان لوگوں کو اگر تعلیم دی جائے تو کتنے وسیع پیمانے پہ سکھایا جا سکتا ہے، بنی بنائی کلاسز ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہفتے میں اتنے دن ٹائم دینا ہے، تو ہمارا تو یہ ہے کہ اگر 30 منٹس یا 20 منٹس یا 45 منٹس ٹائم دے دیں گے تو نیچرلی ایک پیریڈ دینے سے ان کے لیے اتنے عرصے میں پورا قرآن کمپلیٹ کرنا ممکن ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی کتنی بڑی کمیونٹی تک، پڑھی لکھی کمیونٹی تک دینے والی ایک سروس ہے جس کو دینا چاہیے۔ تو کوئی اور مشورہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام بھی ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا جنہوں نے پڑھا ہے، کم از کم ہر اسٹوڈنٹ اپنے گھر پہ تو قرآن کا کوئی سلسلہ رکھے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہیں بھی نہیں جاتے، آگے یونیورسٹیز جوائن کر لیں یا شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر اتنے عرصے تک نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں اپنے گھر پہ ناظرہ قرآن یا ترجمہ قرآن یا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کر لینا چاہیے۔ اب وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اس کے لیے ریڈی نہیں۔ اگرچہ 4th سیمسٹر میں ہم ٹیچنگ پریکٹس کرواتے ہیں اور لوگوں کو کوشش بھی کرتے ہیں ٹرینڈ کرنے کی، انہیں انٹرنشپ بھی کراتے ہیں، لیکن ابھی لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اب کیا کریں؟ تو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ چلو نئے سرے سے تھوڑی سی ٹریننگ کروا دیتے ہیں، لوگوں کو چائے کے کپ پہ بلا لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی پارٹی کر لیتے ہیں، پچھلے اسٹوڈنٹس کو بلا لیتے ہیں اور بلا کے جو ہے وہ اس طرح سے ان کے سامنے کی بات رکھتے ہیں، تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ زیادہ بڑی تعداد اللہ کا کلام پڑھانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ ایک اور فرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب باتیں اب تو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے اپنے کورسز کے دوران پہلے سیمسٹر سے ہی لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ تو سب لوگ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ساری سچویشنز پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ خیالات تھے نا مختلف لوگوں کے، پھر امپلیمنٹیشن پلان بناتے ہیں، اچھا کس دن پہ کس وقت پہ کون سا کام کر لیں، پہلے میٹنگ رکھ لیں، پہلے ایلومنائی کو بلا لیں، پہلے جو ہے وہ اگلے سیمسٹر کے لیے دیکھ لیں، دن کم رہ گئے ہیں اور کم دنوں میں اب کیا کریں۔ تو ایسے میں یعنی کہ سب لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، پھر پین پیپر لے کے تو جو ہے وہ جو بھی یعنی فرد لیڈ کر رہا ہے، ٹیم لیڈر جو ہے وہ لکھتا ہے، اچھا بھی ٹھیک ہے فلاں جو ہے وہ یہ کر لے، فلاں یہ کر لے، آپس میں مل کے مشورے دیتے ہیں، پھر کام کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر کام کو کسی پروسیس میں ڈالتے ہیں، پھر پروسیس سے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ یعنی آپ نے نالج سے ایک کام کو، نالج تو اس بات کا ہے اللہ کی کتاب کا علم ہے، اور اللہ کی کتاب کو گھر گھر تک دنیا بھر تک پہنچانے کا علم تو ہے، لیکن اس کے لیے جو خیالات آئے وہ کریٹیوٹی ہے، اور جو آپ کا یعنی آپ رزلٹ لینے کے لیے کام کرتے ہیں یہ انوویشن ہے، اور اس میں جتنے آئیڈیاز آئے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں تو کتنا یعنی اس کے لیے اچھا سلسلہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ جیسے چلیے میں ایک اور مثال دیتی ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یعنی جیسے ہمارا حدیث اینڈ سیرہ اسپیشلائزیشن کورس ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ یعنی اینڈ آف منتھ پہ ضرور 2-3 دن تو لائیو سیشن ہونے چاہیے۔ سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سارا مہینہ لائیو نہیں لے سکتے، لیکن 3 دن تک تو لائیو لے سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو نزدیک بیٹھے ہوئے ان کے لیے تو بہت آسانی ہے، جو دور کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہے، اور ابھی لوگ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں، یا ابھی لوگوں کے اوپر برڈن ہے، نیا سیمسٹر ساتھ شروع ہو گیا، کلاسز چھوڑیں کیا کریں۔ تو جب میٹنگ کی تو یہ بات سامنے آئی کہ کیوں نہیں ہم ایسا کر لیتے
کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو پہلے مہینے میں ہی بلا لیا جائے، تو پہلے مہینے میں آن لائن سیشنز کر لیں۔ تو آن لائن سیشنز کے لیے یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، ہم جتنے سیشنز یہاں بلا کے دینے تھے تو لوگوں کو آن لائن دے دیں۔ سب لوگوں نے اس سے اگری کر لیا، وہ امپلیمنٹ ہو گیا الحمدللہ۔ جب پہلے مہینے میں امپلیمنٹ ہوا تو یہ محسوس ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ بات بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اینڈ آف منتھ پہ 3 دن کنٹینیوس بزی رہیں، تو کیوں نہ ایسا کر لیں کہ ہم یعنی اس کو روٹین کی کلاسز میں ہی ایک کلاس ایکسٹرا کر کے شامل کر لیں، یا 2 کلاسز ایکسٹرا کر لیں، یا یہ کہ ایک کلاس ایکسٹرا کر لیں اور ویکینڈ پہ جو ہے ہم کچھ کلاسز زائد کر لیں اور سنڈے مارننگ لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سب کو بہت اچھی لگی کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم لائیو سیشنز کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ لائیو سیشنز والی بات ابھی تک سب لوگوں کے دل میں ہے کہ اس کو تو ضرور ہونا چاہیے۔ اب اس کو کس طریقے سے کریں، اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم لائیو سیشنز اگر اب اس موقع پر کرتے ہیں تو بالکل 7 سیمسٹر کے جا ملیں گے، تو سیمسٹر کے ساتھ اگر جا ملتے ہیں ہر جگہ کی کلاسز متاثر ہو جائیں گی، تو ایسے میں کیا کریں؟ تو یہ طے کیا کہ چلو ٹھیک ہے، اوکے، ہم ابھی بھی اس مہینے میں بھی اسی طرح سے کلاسز جاری رکھ لیتے ہیں، کلاسز کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہم جب سیمسٹر شروع ہو جاتا ہے اور کچھ دن گزر جاتے ہیں اور سب لوگ اپنے کام کو پکڑ لیتے ہیں، تو ہم ایک پوری ٹرم کا ایک لرننگ فیسٹیول کر لیتے ہیں۔ تو لرننگ فیسٹیول کرنے کی جب سجیشن سامنے آئی، اب یہ دوبارہ ایک دفعہ پھر نالج بن گئی، ایک سجیشن ہے نا، ایک خیال آ گیا نیا کہ اب لرننگ فیسٹیول کرنا چاہیے، اور یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، پہلے ہم لرننگ فیسٹیولز کر چکے۔ اب جب یہ خیال آیا تو اس کی وجہ سے اب ضرورت ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی اوپینین دیں کہ یہ لرننگ فیسٹیول کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس میں کیا کچھ کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ لرننگ فیسٹیول کرنے کے لیے ڈیٹس کون سی سوٹیبل ہیں، اور یہ ہے کہ کن کن لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے کیا ہمیں پبلک کو بھی انوالو کرنا چاہیے، اور اگر پبلک انوالو ہوگی ان کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہوگا۔ اب یہ کہ اس کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے یہ تو پتہ کریں کہ ہمیں کوئی جگہ بھی اویلیبل ہو سکتی ہے، جگہ اویلیبل ہوتی ہے تو اچھا ٹھیک ہے، سب مہمان جب آئیں گے تو ٹھہرانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کھانے پینے کے انتظامات ہو سکتے ہیں، اچھا اس کے لیے ہم جو ہے وہ پورا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب یہ خیالات ہیں، لیکن اس کو جس وقت ہم جگہ کی تلاش شروع کر لیں گے، اس کا مطلب ہے پروسیجر شروع ہو گیا، تو یہ رزلٹ کی طرف بات جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کے لیے یہ شروع کر لیتے ہیں کہ ٹھہرانے کے لیے جگہیں بھی، اور ہم اس کے اوپر میٹنگ کر لیتے ہیں کہ سارے لوگ مل کے اپنی اپنی سجیشنز دے دیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ٹیم لیڈرز ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں کسی ایک دن پہ، تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ویسے تو زیادہ بزی ہو گئے، تو سنڈے کا ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ چلیے سنڈے پہ اینڈ آف منتھ پہ کوئی میٹنگ کر لی جائے، اور اس میٹنگ میں سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے دے دیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک فیسٹیول کرنا آسان ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک سچویشن کی میں نے اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کوئی چیز علم میں آتی ہے، کس طرح سے وہ کریٹیوٹی بنتی ہے، کیسے وہ انوویشن کی طرف جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، تو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ضرور بتائیے، اور کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو تب بھی موقع مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں سے کسی ایک کو موقع دیا جا سکتا ہے، کوئی بات کرنا چاہے، ہینڈ ریز کر دیں، کوئی ایک۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی تو ہم نے دیکھا علم
اور تخلیقی صلاحیت اختراع کے لازمی اجزاء ہیں. یعنی اختراع انوویشن سے پہلے اگر نالج نہیں ہے یا کریٹیوٹی نہیں ہے تو انوویشن نہیں ہو سکتی. تو علم کی مضبوط بنیاد کو تخلیقی سوچ کے ساتھ جوڑنا مسائل اور چیلنجز کی ایک وسیع رینج کے لیے انوویٹو حل سامنے لانے کا باعث بن سکتا ہے. اگر علم کی مضبوط بنیاد نہیں ہے تو تخلیقی سوچ اکیلے کام نہیں دے سکتی، وہ محض اڑے اڑے خیالات ہیں. تو علم کی مضبوط بنیاد کو تخلیقی سوچ کے ساتھ جوڑنا، یہ دو کام ہوتے ہیں، پھر مسائل اور چیلنجز کی ایک وسیع رینج کے لیے انوویٹو حل سامنے لانے کا باعث بن سکتا ہے. تو علم نئے آئیڈیاز کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور افراد کو کسی مخصوص فیلڈ میں موجود حدود اور مواقع کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے. علم کے بغیر تخلیق اور اختراع میں سمت اور مقصد کی کمی ہوگی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہے اور وہ یعنی اس کے پاس آئیڈیاز ہیں اور وہ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو دو نقصان ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ جدھر جانا ہے آپ کو ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مقصد کی کمی ہوگی. یعنی جس مقصد کے لیے کوئی کام کرنا ہے وہ مقصد ہی غائب ہو جائے گا، تو مقصدیت کی کمی لاحق ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلی چیز نالج ہے، اس کے بعد کریٹیوٹی ہے اور پھر انوویشن ہے. معذرت خواہ ہوں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں علم، تخلیق اور اختراع کے درمیان کیا تعلق ہے. بڑا گہرا تعلق ہے. اسلامی روایت میں، اسلامک ٹریڈیشن میں علم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اسے انسانی ترقی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. اسلام میں علم کا حصول ایک عظیم کوشش ہے اور یہ علم تخلیقی صلاحیتوں یعنی کریٹیوٹی اور اختراع یعنی انوویشن کا ذریعہ بن سکتا ہے. ان کے تعلق کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے اسلام میں علم. قرآن مجید میں علم کے حصول کی حوصلہ افزائی کی گئی اور مسلمانوں کو زندگی بھر علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ایسی بہت سی آیات ہیں جو علم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، نہ کہ ذاتی فائدے اور مقاصد کے لیے. یہ بات بے حد امپورٹنٹ ہے. اسلام میں علم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے، ذاتی فائدوں اور ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اگری کریں، ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری نہ کریں، لیکن آپ اسے پہلے سمجھیے ضرور، پھر اس کے بعد یعنی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میں خاص طور پر اس ریفرنس سے اس کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کے کانسیپٹ میں بہت فرق آیا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو دینی حلقوں میں بھی اس بارے میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے کہ وہ علم کو عبادت کی بجائے، انسانیت کی خدمت کی بجائے
ذاتی فوائد کے حصول کا ذریعہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک فوج ظفر موج ہے، معذرت خواہ ہوں، جو قرآن مجید کی تعلیم دینے پر لوگوں سے مال لینا چاہتے ہیں، مال کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اسلامی نظریہ حیات نہیں ہے، کیونکہ اسلامی نظریہ حیات میں علم دراصل بذات خود جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. تو عبادت مال کے حصول کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور علم عبادت کا ذریعہ ہے. تو علم جب عبادت کا ذریعہ ہے تو مال لے کے عبادت کرنا کیسے سیکھیں سکھائیں گے؟ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ علم انسانیت کی خدمت کے لیے، اب آپ دیکھیے کہ امکانی علوم ہے، مثال کے طور پر جیسے میڈیکل سائنس ہے، میڈیکل ایجوکیشن ہے، یا انجینئرنگ ہے. کہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کرپشن کیوں ہے؟ اس نظریے میں تبدیلی کی وجہ سے. کیونکہ علم کو لوگوں نے جاب کے حصول کا، مال کے حصول کا ذریعہ سمجھ لیا کہ ہم نے علم حاصل کیا، علم پر ہم نے اتنا مال لگایا، اب ہم نے لوگوں سے اتنا مال وصول کرنا. آپ امیجن کریں، علم کو بیچنے والے بڑی بڑی بولیاں لگانے لگ گئے، اتنی بڑی بولیاں لگا دیں، اتنا زیادہ لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کے حاصل کرنا شروع کر لیا. معذرت کے ساتھ یہ ہماری قوم ہے کہ اس کے بعد جو لوگ تیار ہوئے وہ لوٹ کھسوٹ کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ کہیں رکتا ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا اصل کام جو ہے وہ مریضوں کی خدمت ہے، شفا کے لیے اس نے کام کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس کو روزگار کا ذریعہ نہیں بنا سکتا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ مال کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹرز کے پاس. یعنی وہ غریب ترین انسان کا بھی آپریشن کرنے کے لیے ان کو یعنی دوا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انسانی خدمت کا تصور ہی اٹھ گیا. کل تک چلو لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اب تو صرف معذرت کے ساتھ لوگوں کی کمائی پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میرے سے اتفاق نہ کریں، آپ کو اختلاف ہو، لیکن کیا ساری سوسائٹی اس کی وجہ سے پس نہیں رہی؟ انجینئرنگ کا علم ہے اور اس کے مختلف فیلڈز ہیں انجینئرنگ کے، لیکن آپ امیجن کریں گے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے والا یا میکینیکل ہے یا جو بھی انجینئرنگ کی قسم ہے، اگر کوئی واپڈا میں چلا گیا تو آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ واپڈا میں جانے والے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کسی واپڈا والے فرد کے بارے میں یہ نظریہ ہے؟ یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے. پوری سوسائٹی واپڈا والوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے کہ واپڈا والوں نے کیا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ؟ کیا ساری انسانیت، سارے پاکستان کے لوگ، پالیسی کیا کہہ لیجئے، آپ کہہ سکتے ہیں اسے پالیسی ہے، لیکن جو بجلی چوری ہوتی ہے پالیسی سے چوری ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ علم کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا؟ اس علم کا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈاکے، انسانوں کی یعنی ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنا. اور اگر کوئی فرض کریں کہ روڈ انجینئرنگ ہے، روڈز بنانے، پل بنانے ہیں، آپ میں سے کون نہیں جانتا اس فیلڈ کے جو انجینئرز ہیں ان میں سے کون ہے جو رشوت سے بچا ہوتا ہے؟ یہ علم ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور کہا. کوئی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، بزنس مین بنے،
اسلام میں تو ہر علم حاصل کرنے والے کو بنیادی علم تو دینا ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اس کی صفات کا، اس سے تعلقات کا، زندگی بسر کرنے کے طریقوں کا، زندگی گزارنے کے مقصد کا۔ آپ اپنے روڈ کنڈیشنز کو دیکھ لیجئے اور پھر دیکھیے جو روڈ ٹیکسز لگائے گئے، کہیں آپ کو عبادت اور انسانیت کی خدمت نظر آ رہی ہے؟ کسی برج پہ، میں یہ نہیں کہتی کہ روڈ ٹیکس نہیں لگانے چاہیے، لیکن کوئی لمٹ ہوتی ہے نا، کوئی حد ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یعنی آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے، کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ کو ہر جگہ عبادت اور انسانیت کی خدمت مائنس ہی نظر آئیں گے۔ کافر معاشروں میں لوگ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے ان علوم کو استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا، اس علم کو پہنچایا ہی نہیں۔ کل ایک سیٹنگ تھی اور وہاں بات ہو رہی تھی فلسطین کے ریفرنس سے، تو لوگوں کے اندر بڑی بے چینی ہے ہر حلقے میں۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کیوں ہے کہ جیوز تو جانتے ہیں جیوز ایک ہے اور ہم سب الگ الگ ہیں، آپ اس کی توجیہ کیا کرتی ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا انہیں ایجوکیٹ کیا گیا، علم نے انہیں ایک کر دیا اور جہالت نے ہمیں الگ الگ کر دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب برابر نہیں ہیں تو کیا اہل علم کا فرض نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک اس علم کو پہنچا دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا؟ اور خاص مواقع پر کیا اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اینڈ آف ٹائم کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی دشمنی کیوں کی جاتی ہے اور جیوز کیا چاہتے ہیں، اور ہم جیوز کے بارے میں خاص نقطہ نظر رکھنے کے کیوں پابند ہیں؟ یہ موقع ہے، اس وقت لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں جیسے اس کا نالج مل کے آنے، اس کی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کریٹیویٹی اور انوویشن اپنا کام کرے گی، اور اگر کسی کے پاس یہ نالج نہ ہو کہ علم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، تو اچانک کوئی مشورہ دے گا کہ دیکھیں سیشن تو ضرور رکھ لیں لیکن اس سیشن پر چارجز ہونے چاہیے، اس سیشن پر لوگوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ پے کرنا چاہیے۔ جب لوگ اپنی پاکٹ سے پے کرتے ہیں تو لوگ اس کے لیے زیادہ رسپانسیبل بنتے ہیں۔ کیا ہر چیز کو آپ مال سے ہی چینلائز کریں گے؟ مال ہی وہ واحد ویلیو ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے چینلائز ہونا ہے۔ مانیٹری ٹرم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس پر لوگوں کو چینلائز کیا جا سکے۔ تو جو لوگ العلم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ایسا ہے، ہمیں اس سوسائٹی کے ان لوگوں کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے جن کے پاس مال ہے، اور ان لوگوں کو بھی جن کے پاس مال نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو بیچ میں ہیں۔ کوئی مال لگائے، کوئی صلاحیت لگائے، اور مل کے سب اکٹھے ہو کے سوسائٹی کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کام کریں۔ تو یاد رکھیے گا، ذہن بدلنے نہیں دینا کہ علم کو ذاتی فوائد کے لیے حاصل نہیں کرنا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تجوید سیکھ کے تو میں نے مال کمانا ہے، اور تجوید کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے کہ آگے بڑھ کے میں کوئی نہ کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لوں اور کوئی
ایسا طریقہ کار اختیار کروں تو آپ دیکھ لیں قرآن بیچ رہے ہیں آپ اس کے لیے دلائل دے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کی گنجائش بنتی ہے، کیا طے کرنے کی گنجائش بنتی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کس نے مال وصول کیا تھا قرآن سکھانے کے لیے؟ کیا نبیوں نے وصول کیا؟ کیا صحابہ کرام نے وصول کیا؟ آپ نہیں محسوس کرتے کہ جب آپ علم کو مال سے تولیں گے تو علم لمیٹڈ ہو جائے گا؟ جب علم ذاتی فوائد کے لیے کام آئے گا، ذاتی مقاصد کے لیے کام آئے گا، تو امت کے کام تھوڑی آئے گا۔ تو مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علم اور ہنر کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کریں اور معاشرے پر مثبت اثر ڈالیں۔ تو جتنے علوم ہیں جو روزی سیکھنے کے لیے ضروری ہیں اور روزی کمانے کے لیے ضروری ہیں اور اس مقصد کے لیے سیکھے جاتے ہیں، امکانی علوم، تو ان علوم کے لیے بھی ضرور ذہن میں رکھیے کہ وہ بھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں۔ اس ہنر کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں پازیٹیو چینج آئے۔ لوگوں کے پیچھے نہیں لگ جاتے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو پکڑنا ہے نا، اور پکڑا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول کی سنت کو دیکھنا ہے کہ وہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اسلام میں تخلیقیت، کریٹیوٹی اور اختراع یا ابداع یعنی انوویشن کسی بھی فرد یا قوم کی ترقی کا انحصار اس کے لوگوں کی انوویٹو سکلز اور کوششوں پر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قومیں ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ لوگوں کے اندر انوویٹو سکلز نہ ہوں، اس لیے تعلیم کو انوویٹو ہونا چاہیے۔ تو یہ صلاحیتیں اور کوششیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک تحفہ ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ انسان ان کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ تو ان صلاحیتوں اور کوششوں کی سرمایہ کاری ایک شرعی فریضہ ہے، ایک نبوی طریقہ کار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو۔ یہ حدیث امیدوں کی تجدید کرتی ہے اور انسان کو ہمت اور حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ یہ حدیث انسان کو کام کرنے اور نئی چیزیں بنانے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو، حرص علی الآخرہ، اور اللہ سے مدد مانگو، استعانت، اور کمزور نہ پڑو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے نہ کمزور پڑو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ حدیث انسانوں کو کام کرنے اور نئی چیزیں بنانے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان نئے طریقوں کی تلاش کے ذریعے اپنے ٹولز اور طریقوں کو تیار کر کے اور ترقی اور خوشحالی کے اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پانے کے نئے طریقے ایجاد کر کے ناکامی سے نجات حاصل کریں۔ اب یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، مسلمان نئے طریقے اختیار کریں، ان کی تلاش کریں، اپنے ٹولز اور طریقوں کو تیار کر کے ترقی اور خوشحالی کے اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پانے کے
نئے طریقے ایجاد کر کے ناکامی سے نجات حاصل کریں۔ اب دیکھیں اس کے کئی ایک پہلو ہیں، ایک ہی بات ہے لیکن ایک بات میں نئے طریقوں کی تلاش ہے، اپنے ٹولز اور طریقوں کی تیاری ہے، دوسری بات ترقی اور خوشحالی کے اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پانے کے نئے طریقے ایجاد کرنا ہے، یہ تیسری بات۔ ناکامی سے نجات کے لیے تینوں چیزیں لازم ہیں، نئے طریقوں کی تلاش بھی، نئے ٹولز اور طریقوں کو تیار کرنا بھی، اور رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پانے کے نئے طریقے ایجاد کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک البدی ہے، یعنی نئے سرے سے ایجاد کرنے والا۔ رب العزت کا فرمان ہے بدی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی صفت ہے۔ تو نئے سرے سے پیدا کرنے والے نے میٹر بھی پیدا کیا، وہ الخالق ہے، وہ الباری ہے، سانچہ بنانے والا بھی ہے، المصور ہے، صورت گری کرنے والا بھی ہے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ابدا سے، انوویشن۔ تو تخلیقی سوچ ایک پیداواری عمل ہے، یہ اس قسم کی سوچ ہے جو غیر معمولی چیزوں کو پیدا کرتی ہے۔ جب تخلیقی سوچ اخلاقیات اور انسانی اقدار کے فریم ورک کے اندر ہوتی ہے، دو باتیں ہیں نا، ایتھکس اور ہیومن ویلیوز، تو یہ اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے اور ہر جگہ اس کی قدر کی جاتی ہے۔ کریٹیوٹی ایتھکس کے اندر ہو، اخلاقیات کے اندر اور ہیومن ویلیوز کے فریم ورک کے اندر ہو، تب وہ ویلیویبل ہوتی ہے۔ تو اسلام مسلمانوں کو تخلیق اور اختراعات کی تلقین کرتا ہے، انوویشن کی۔ اسلام انسانی زندگی کو بہتر بنانے اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے ذریعے کے طور پر تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کی ترغیب دیتا ہے۔ تو انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے ذریعے کے طور پر تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کی ترغیب اسلام کی طرف سے بہت شدت سے دلائی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ زندگی کو بہتر بنانا، معاشرے کو فائدہ پہنچانا۔ تو زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے، معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ انوویٹو سکلز اور کریٹیوٹی کو کام میں نہ لائیں۔ تو مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علم اور ہنر کو نئی ٹیکنالوجیز، آئیڈیاز اور حل نکالنے کے لیے استعمال کریں جو انسانیت کی بہتری میں کام آ سکیں اور معاشرے پر مثبت اثرات ڈالیں۔ اگر کوئی قرآن کریم کے ابواب کا باریک بینی سے جائزہ لے تو اسے بہت سی آیات ملیں گی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین کو پختہ کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں انسان کی مالی اور اخلاقی سعادت کو ممکن بنانے کے لیے گہرائی سے مطالعہ کرنے، غور کرنے اور ان آیات سے سبق لینے کی دعوت دیتی ہیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے سورہ الکہف میں ذوالقرنین کا قصہ بیان کرتا ہے۔ جب لوگوں نے یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے ان سے ایک رکاوٹ کھڑی کرنے کو کہا، اس نے ان کے لیے ایک انوکھی دیوار بنا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یاجوج ماجوج کا راستہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ تو کیا وہ صد، کیا وہ رکاوٹ جو ہے، وہ دیوار، وہ انوویٹو آئیڈیا نہیں تھا؟ آئیڈیا تو تھا، اس کو عمل میں لانے کے لیے انوویٹو سکلز سے کس نے کام لیا؟ ذوالقرنین نے، اور لوگوں نے اس کی مدد کی۔ ایک پروسیجر میں چیز ڈالی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے لیے ان کے لیے سد باب کر دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے قصے میں یہی صورتحال ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا خضر نے کشتی یا جہاز، اس کے عملوں اور مسافروں کو خطرات سے بچانے کے لیے ایک غیر معروف حل کا سہارا لیا،
اسی طرح اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی یہی ہے کہ انہوں نے ذخیرہ کی گئی اناج کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک تخلیقی حل تلاش کیا۔ اس کا حل یہ تھا کہ اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دیا جائے اور ایسے ہی ذخیرہ کر لیا جائے اور صرف مطلوبہ مقدار میں بالیاں استعمال کی جائیں۔ اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملک اور اس کے لوگوں کو 7 سال کے قحط اور خشک سالی سے بچا لیا، اور ان کے اس انوویٹو آئیڈیا کی وجہ سے انہیں جیل سے باہر نکال کر زمین کے تمام گوداموں کا انچارج بنا دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان تھا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ جو کشتی تھی یا جہاز تھا، تو اس کے عملے اور مسافروں کو خطرات سے بچانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا گیا؟ کہ اس میں سوراخ کر دیا جائے۔ سوراخ کریں گے تو پانی اندر آ جائے گا، لیکن بادشاہ اس کو چھین نہیں سکے گا۔ تختہ تو دوبارہ جوڑ دیا جائے گا، لیکن جس کشتی کے اندر عیب ہو اس کو تو بادشاہ نہیں رکھتا تھا۔ تو انہوں نے سیدنا خضر نے یہی حل نکالا، جس کی سمجھ ابتدا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں آئی، تو سیدنا خضر نے بعد میں سمجھا دیا۔ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث نبوی ہمیں احسان کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے انوویٹ کرنے کی تلقین کرتی ہیں، اور ہمیں تمام لوگوں کے لیے ایک خوشگوار زندگی کو ممکن بنانے کے لیے کوشش کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کو بچا لیا، لوگوں کے ان کے حقیقی کرداروں پر غور کیے بغیر سب لوگوں کو بچا لیا، یہ ان کی وسعت ظرفی تھی۔ رب العزت کا فرمان ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی نالج، کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کے حوالے سے تیسرا سیشن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھیں گے، جس میں ہم اس کا مزید جائزہ لیں گے۔ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس پر بہت بات کرنے کی ضرورت، کیونکہ آپ دیکھیے کنڈیشنڈ مائنڈ کو ڈی کنڈیشن کرنا، اور ڈی کنڈیشنڈ کو پھر ایک خاص یعنی آگے لے جانے کے لیے اسے کریٹیو بنانا، اسے انوویٹو بنانا، بہرحال ایک محاذ تو ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری مشکلات سے نکالے اور ہماری جمود کو توڑ دے، اور ہمیں اپنی کریٹیوٹی اور انوویٹو سکلز کو استعمال کر کے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی عبادت اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔